رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچنا، 7 تباہ کر دینے والے گناہوں سے بچنا، یہ گناہ تمہیں بھی تباہ کر دیں گے، تمہاری نسلوں کو بھی تباہ کر ڈالیں گے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، پوچھا، اے اللہ کے نبی، آخر وہ کون سے گناہ ہیں، آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، ہلاک کر دیتی ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ان 7 گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ جسے گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، جسے گناہ عظیم کہا جاتا ہے، وہ گناہ ہے کسی مسلمان بھائی پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ کر، ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ کر اسے ناحق قتل کر دینا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز کا نہ پڑھنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ سود کا بزنس کرنا، بہنوں کا حق مارنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کی جائیداد پر ناحق قبضہ کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ سود کا کاروبار کرنا اور پانی کی جگہ شرابیں پینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ شراب کا نام آیا، مجھے ایک سبق آموز مختصر سا واقعہ یاد آ گیا۔ اس واقعے نے لاکھوں نوجوانوں کی زندگی بدل ڈالی۔ ایک سود خور تھا، بہنوں کا حق مارنے والا، بیٹیوں کا حق کھانے والا، بہنوں کا حق ضبط کرنے والا، لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضے کرنے والا سود خور۔ وہ سود خور بھی تھا اور شرابی بھی تھا۔ ایک دن شراب کے نشے میں دھت سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا۔ چلتے چلتے اس کا پاؤں سلپ ہوا، منہ کے بل سیڑھی پر گرا، گھسیٹتے گھسیٹتے زمین پر اس کا دم نکل گیا۔ گھسیٹتے گھسیٹتے زمین پر جاتے ہی اس کی روح نکل گئی۔ شرابی مر گیا۔ بیٹا 4 دن تو بڑے سوگ میں لگا رہا، 4 دن تو آنکھوں سے خون کے آنسو بہاتا رہا۔ 5ویں رات بیٹے نے خواب کی دنیا میں اپنے مرے ہوئے شرابی باپ کو دیکھا، سود خور باپ کو دیکھا۔ پوچھا، بابا تیرا کیا حال ہے؟ بابا اللہ نے تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ابا تیرا کیا حال ہے؟ باپ نے رو کر کہا، نہ پوچھ بیٹے، شراب کے نشے میں دھت سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، چلتے چلتے پاؤں سلپ ہوا، گھسیٹتے گھسیٹتے بجائے زمین پہ گرنے کے سیدھا جہنم کی آگ میں جا گرا۔ بجائے زمین پہ گرنے کے سیدھا جہنم کی آگ میں جا گرا۔ شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے، سود کھانا بہت بڑا گناہ ہے، نماز کا نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ سنو، ان تمام گناہوں میں سے جو بہت بڑا گناہ ہے، جسے گناہ عظیم کہا گیا ہے، وہ ہے کسی مسلمان بھائی پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ کر اسے ناحق قتل کر دینا۔ جوانوں یاد رہے، اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے کسی مسلمان بھائی پر ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، تم دیکھنے کے باوجود بھی اگر خاموش بیٹھے ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم ظالم کا ساتھ دے رہے ہو، تم ظالم کا ساتھ دینا چاہتے ہو۔ آج فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و جبر و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور آج میری قوم کا نوجوان اپنے گھر میں بیٹھ کے سوشل میڈیا کے ذریعے تماشا دیکھ رہا ہے۔ مسلمان بھائی مر رہا ہے، وہ ظالم کے ہتھیں چڑھا ہوا ہے، اور میری قوم کا نوجوان گھر میں بیٹھا فیس بک پر دونوں پارٹیوں کے تماشے دیکھ رہا ہے۔ جوانوں، کیا تمہیں فلسطین کی بیٹیاں بھول گئیں؟ فلسطین کی مظلوم مائیں بھول گئیں؟ فلسطین کی وہ مظلوم مائیں بھول گئیں جو مائیں مسجد اقصی کے سامنے چیخو پکار کر کے فریاد کر رہی تھی، لوگوں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو جا کے خبر دو کہ ہماری بچیاں قید میں ہیں، جو رو رو کے فریادیں کر رہی تھی، کہہ رہی تھی، لوگوں جاؤ حسین کے باب علی کو کہہ دو ہماری بچیاں قید میں ہیں، ہماری بچیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہماری بچیوں پر شراب انڈھیلی جا رہی ہے، ہماری بچیوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں۔ جوانوں، کیا تمہیں وہ بیٹیاں بھول گئیں جن کے سینے چاک کیے گئے، جن کے حمل ضائع کر دیے گئے،
جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، جن کے بچوں کو پیاسا مارا گیا، گلے گھونٹ گھونٹ کے جن کے بچوں کو مارا گیا، ترسا ترسا کے جن کے بچوں کو خاک میں ملایا گیا۔ بڑے ہی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج اہل اسلام کی خاموشی اور ضمیر فروشی نے فلسطین کی مقدس سرزمین کو راکھ میں تبدیل کر دیا، مقدس سرزمین کو تباہ کر ڈالا۔ تمہاری خاموشی نے، تمہاری ضمیر فروشی نے آج مسجد اقصی ہماری زندگیوں کو رو رہی، ہماری جوانی کو رو رہی۔ ہم جیسے کمزور ایمان والوں کی کمزوری کی وجہ سے مسجد اقصی کو آزادی کی بہاریں نصیب نہیں ہوئی۔ تمہیں یاد ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ایک پرندہ چون میں پانی لے کر آگ بجھانے کی کوشش میں لگ گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا نا، تو ایک پرندے نے اپنی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ ڈالا تو آگ بجھانے کی کوشش میں لگ گیا۔ کسی نے پوچھا تمہارے اس ایک قطرے سے کیا آگ بجھ جائے گی؟ تو اس نے جواب دیتے ہوئے کہا آگ تو نہیں بجھے گی، لیکن قیامت کے دن آگ بجھانے والوں کے نام میں میرا نام شامل تو ہو جائے گا۔ قیامت کے دن آگ بجھانے والوں میں میرا نام تو شامل ہو جائے گا۔ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں کہ ہم آگ بجھانے والوں کی صف میں کھڑے ہیں یا آگ لگانے والوں کی صف میں کھڑے ہیں۔ اگر ہم گھر میں یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی خاموش بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آگ لگانے والوں کی صف میں کھڑے ہیں۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کی کہانی یاد رہی، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے، آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ خدا را میرے بھائیوں، مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر نہ مرنا، مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر نہ مرنا۔ اگر ظالم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن حجاج بن یوسف کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، قیامت کے دن فرعون کی صف میں سے کھڑے کیے جاؤ گے، نمرود کی صف میں سے کھڑے کیے جاؤ گے، اور اگر مظلوم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن مولا حسین کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ فرمایا زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی پر ظلم کرنا، ظلم و جبر و بربریت کے پہاڑ توڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ تمہیں بھی تباہ و برباد کر ڈالے گا، تمہاری نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر ڈالے گا، ہلاک کر